بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ چلیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر خانہ وال اور اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس دینی مقصد کے لیے حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اصل میں اکثر و بیشتر تکلیف رہتی ہے، کچھ بیمار رہتا ہوں، سفر نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ربیع الاول کے مہینے میں کچھ مصروفیات اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں کے ساتھیوں کا شوق تھا، میں انکار کرتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا۔ بالآخر جمعے کی شام پر کچھ اکتفا ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ اب وہ بات میرے اندر نہیں رہی جو پہلے جوانی میں تھی۔ اب تو دنیا دور ہو گئی اور قبر بالکل قریب ہے۔ وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے۔ اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا۔ اتنی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہ جوانی جو مستی میں گزری، بدحواسی میں گزری، اب بڑھاپے میں کچھ اس کا مداوع کر لیا جائے، کچھ اس کا تھوڑا بہت ازالہ کیا جائے۔ جوانی میں جو گناہ کیے ہیں، بجائے ازالہ کرنے کے بوڑھے اور زیادہ ضدی بن گئے، ڈھیٹ بن گئے۔ بوڑھے اس بات کو تو روتے ہیں کہ گھر والے اب ہمیں پوچھتے نہیں۔ ارے تجھے تو قبر میں ایسا پوچھیں گے تو یاد رکھے گا۔ ہر وقت گلا ہے کہ اولاد مجھے نہیں پوچھتی، بڑھیا مجھے نہیں پوچھتی، اور تیرے پاس رہ کیا گیا جو کو پوچھے تجھے۔ اب تو قبر ہی قبر ہے نا، اور ایک میں اور آپ نہیں۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ دندنا کر قبروں میں جا کر مٹی بن گئے۔ موت کا جب جھٹکا لگا کسی کو ہوش نہ آیا۔ بچے رہ جائیں، تخت و تاج رہ جائے، دنیا ویران ہو جائے، کسی کو کیا، وہ جانے والا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ فرمایا بدماشی نہ کرو، عداوت نہ کرو، میری زمین پہ فساد نہ کرو۔ میں جب مٹانے پہ آتا ہوں پھر ایک دو کی بات نہیں، میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امیر نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا میں ماں کے پیٹ میں ایک وقت میں کروڑوں شکلیں بناتا ہوں، کروڑوں آنکھیں لگاتا ہوں، کروڑوں ناک بناتا ہوں، کروڑوں چہرے بناتا ہوں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ۔ ظالموں، میری خدائی تمہاری سمجھ میں کب آئے گی؟ آنکھیں میں نے دی، ناک میں نے دیا، جس زبان سے بکواس کرتا پھرتا ہے میں نے دی۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔
जुबान की कीमत उससे पूछो जो अम्मा कहने को तरसता है, कानों की कीमत उससे पूछो जो अजान सुनने के लिए तड़प रहा है, हाथ की कीमत उससे पूछो जो पजामा बांधने के लिए तंग खड़ा है, सारे बदन में पैर हल्का आजू समझा जाता है, और जरा उससे तो कभी पूछो जो हाथों के बल जमीन पे घिसट रहा है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। मेरी बेनियाजियां तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी है? तुम्हारी समझ में यहूदी आते हैं, तुम्हारी समझ में ईसाई आते हैं, तुम्हारी समझ में उनकी बनी हुई चीजें आती हैं, और जालिमो तुम्हारी समझ में कंजरी का गीत आ गया, मेरा महबूब आज तक तुम्हारी समझ में ना आया। फरमाया मालिक की कायनात ने शाम को आदमी सोए, बड़ी बड़ी ताकत वाले, बड़ी बड़ी कुव्वत वाले सोए, बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें सोई, जिना करके सोए, हरामखोरी करके सोए, बदमाशी करके सोए। कुरान कहता वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फकुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शाम को आदमी सोए, सुबह को उठे कुत्ते बंदर सूअर बन गए। मैं शक्लें बिगाड़ने पे भी कादिर हूं, बनाने पे भी कादिर हूं, करोड़ों बनाता हूं, करोड़ों को रोज फना करता हूं। आज अल्लाह का कुरान मेरी तेरी समझ में नहीं आता, क्यों आए? हमारे मफाद के खिलाफ है, हमारी तबीयतों के खिलाफ है। जिन्होंने अल्लाह के कुरान से दिल लगाया, जी लगाया, अजमत की कुरान की, वो दीनों दुनिया में कामयाब हो गए। इसलिए फरमाया मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, और चांद सूरज सितारे का नबी, और जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, और पहाड़ की एक एक कंकर का नबी, समंदर के एक एक कतरे का नबी, और दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक की कायनात की कसम नबियों के नबी। सुभान अल्लाह। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15-15 दिन दरख्तों की पत्ती चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज ये तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ग़ज़वा खंदक है, मदीना पाक है, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। एक सहाबी इस नीयत से कि मैं बड़ा तंग हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझसे ज्यादा कोई दुखिया नहीं, अब सरकार की खिदमत में आता है, और आकर अपने पेट से कुर्ता उठाया। लोगों ने देखा धूप की वजह से उसके पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है। लोगों को क्या मालूम था, एक नहीं दो नहीं हजारों सहाबा किराम देख रहे हैं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कुर्ता उठाया, लोगों ने देखा 2 पत्थर बंधे हुए हैं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान नहीं पढ़ते। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आया, विलादत के जलसे हुए, महफिलें कायम हुई, उलमा मौजूद हैं। विलादत के माना पैदाइश, विलादत बाशहादत के माना पैदाइश, और पैदाइश किसकी? काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये भी मालूम हुआ कि पैदाइश उसी की होगी जिसका कोई अब्बा होगा, कोई उसकी अम्मा भी होगी, कोई उसकी दादी भी होगी, कोई उसका दादा भी होगा, कोई उसकी नानी भी होगी, कोई उसका नाना भी होगा। अब जो लोग
لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی نہیں مانتے، انہیں میلاد منانے کا کیا حق ہے؟ کس کی پیدائش منا رہے ہیں؟ کس کی میلاد منا رہے ہیں؟ جبریل کی۔ نعرہ تکبیر، پاکستان قاری محمد انیس صاحب، اکابرین علماء دیوبند، میلاد کس کا منا رہے ہیں؟ ساری دنیا کا اتفاق ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کا اتفاق ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اتفاق ہے، حضور کی بیٹیوں کا اتفاق ہے، حضور کے سارے رشتہ داروں کا اتفاق ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آئے اور حضرت حلیمہ دودھ پلاتی رہی اور پالتی رہی۔ سبحان اللہ۔ نہ تم نے کبھی یہ بھی سنا کہ آج جبریل کا عید میلاد النبی ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں جی۔ شکر ہے نہیں سنا، نہیں سال میں 2 موقع تو ملتے نا۔ ولادت، پیدائش، تشریف آوری، یہ تو ایک الگ چیز ہے مستقل۔ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ ہم کیسے نہیں مانتے؟ ہم صرف لٹیروں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی حقیقتیں ہیں وہ ساری اولیاء کرام نے بتائی، اور میری جھولی میں ایسے ایسے اکابر ہیں ہمارے قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ پیر عبد الحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ یہ ہے ولی، اللہ کے دوست۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تمہارے یہاں ولایت کا معیار کچھ اور ہے، اس کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے، چاہے تم کتنا زور لگاؤ۔ کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ جو بالکل ننگا پھرتا ہو، اخے پہنچی ہوئی سرکار ہے کی نشانی ہے پہنچن دی۔ اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ ننگا ہونا ولایت ہے؟ نہ، علماء موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ ساری دنیا کے اولیاء، کتبوں، ابدالوں، غوثوں، اوتاروں کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، ساری دنیا کی ساری عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اور بلال کی یہ نیکی کہ اس نے سرکار کا دیدار کیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 1,29,000 صحابہ میں سے کون ننگا پھرا؟ اہل بیت میں سے کون ننگا پھرا؟ جو ننگا پڑا ہو، آخر بابا، ہائے ہائے بابا، اس کی شکل تو دیکھو کتنی سونی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟ عبد المطلب۔ شان اتنی بڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی، توجہ کرنا، یوں انگلی اٹھا دی چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اور حال یہ ہے کہ 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ شان یہ ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو بادشاہ بنا دیا۔ اور حال یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں۔ شان یہ ہے اگر یوں نگاہ اٹھا دی قبلہ بدل گیا۔ اور حال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو جو خود آپ نے کفن دیا وہ ایک پرانی چادر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ اماں کے پیٹ میں ہی تشریف فرما تھے. یتیم پیدا ہوئے. دادی زندہ تھی، دادا بھی زندہ تھا. علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں. میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گرمی بیٹھی رہتی ہے. مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہ تو نے بات چھیڑ دی. یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں. کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں. جب میری نگاہ، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی میں، روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ. جی ابا ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر. خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں. پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے. یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو. بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی. دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے. جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا
کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روٹی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو اگر آپ ایسے ہی تقریر و بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس عدنان آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلیے دوستو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔